اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورہ حدید کی آیت نمبر 13 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ یوم جس دن یقول کہیں گے المنافقون منافق مرد والمنافقات اور منافق عورتیں للذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے تھے انظرونا ہماری طرف دیکھو نقتبس ہم کچھ حاصل کر لیں من نورکم تمہارے نور میں سے قیلا کہا جائے گا ارجعو واپس چلے جاؤ وراءکم اپنے پیچھے فالتمسو تم تلاش کرو نورا نور روشنی فضربا حائل کر دی جائے گی بینہم ان کے درمیان بسورن ایک دیوار لہو باب اس کا ایک دروازہ ہوگا باطنہ فیہ الرحمہ اس کے اندرونی حصے میں رحمت ہوگی وظاہرہ اور اس کے ظاہری حصے میں من قبلہ العذاب عذاب کی طرف ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک ہونے والا مکالمہ اللہ نے بیان فرمایا، بلکہ وہ مکالمہ آگے 2-3 آیتوں میں چل رہا ہے۔ تو پیچھے آپ نے پڑھ لیا کہ منافق 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے منافق اعتقادی، دوسرا ہوتا ہے منافق عملی۔ منافق اعتقادی تو وہ ہوتا ہے جس کے عقیدے کے لحاظ سے منافق ہو، یعنی زبان سے اسلام کا دعویٰ کرے لیکن دل سے اللہ رسول اللہ کی وحدانیت پر اور رسول کی رسالت پر اور جو دین کی بنیادی عقائد پر اس کا ایمان نہ ہو، وہ پرلے درجے کا یا بدترین درجہ کافر ہوتا ہے۔ دوسرا منافق عملی ہوتا ہے، منافق عملی وہ ہوتا ہے جو دل سے مسلمان تو ہوتا ہے اور اسلامی عقائد پر دل سے یقین رکھتا ہے لیکن بعض کام منافقوں والے کرتا ہے، مثلا جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، خیانت کرنا اور اسی طرح وعدے خلاف ورزی کرنا، یہ کام کرتا ہے۔ یہ آدمی مسلمان ہوتا ہے، اس کو منافق کہا جاتا ہے عملی لحاظ سے، یہ کافر نہیں ہوتا۔ تو یہاں جو تذکرہ آ رہا ہے یہ آ رہا ہے ان منافقوں کا جو دل سے مسلمان نہیں تھے۔ وہ اہل ایمان سے قیامت دن کہیں گے ذرا ٹھہر جاؤ، اور تمہارے جو آگے پچھلی آیت میں تھا نا ان کے منافقوں مسلمانوں کے دائیں بائیں روشنی ہوگی، تو وہ کہیں گے ذرا ٹھہر جاؤ، ہمیں کچھ روشنی سے فائدہ آپ کی ہم حاصل کر لیں۔ تو ان سے کہا جائے گا آپ پیچھے جاؤ۔ کون کہے گا؟ اہل ایمان تو نہیں کہیں گے، کوئی فرشتہ کہے گا کہ پیچھے جاؤ اور ادھر روشنی تلاش کرو۔ جیسے پیچھے وہ دیکھیں گے تو ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی۔ دیوار یہ جنت اور جہنم کے درمیان دیوار ہوگی، یہ جنت اور میدان معاشر کے درمیان دیوار ہوگی۔ اندرونی حصہ اس کا جنت کا ایریا ہوگا اور باہر کا جو حصہ ہوگا وہ جنت کا ایریا نہیں ہوگا۔ تو یہ پھر پیچھے دیکھیں گے اور یہ پریشان ہو جائیں گے، اور یہ ان سے معاملہ اس لیے کیا جائے گا کہ دنیا میں اہل ایمان کے ساتھ یہی معاملہ کرتے تھے، یہ خود کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، دل سے مسلمان ہوتے نہیں تھے۔ تو وہاں اس دن جو انہوں نے معاملہ مسلمانوں سے کیا، معاملہ ان سے بھی کیا جائے گا۔ مسلمانوں کے پاس نور ایمان کی روشنی ہوگی۔ اور قیامت کے دن کے بارے میں آپ نے ایک تو یہ کئی دفعہ سنا ہوگا اور حقیقت بھی ہے کہ سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا۔ تو ایک تو وہ لمحہ ہوگا کہ قیامت دن بہت طویل ہوگا نا، اس سے کئی مراحل کئی حصے ہوں گے۔ یہ جو مرحلہ ہوگا نا کہ اندھیرا چھا جائے گا، یہ چھائے گا پل صراط کو عبور کرتے ہوئے، جو لوگ پل صراط کو عبور کر رہے ہوں گے اس وقت یہ کیفیت ہوگی کہ اندھیرا چھا جائے گا، اور پھر مسلمانوں کے پاس نور ایمان ہوگا، جس نے زیادہ ایمان کے تقاضے پورے کیے ہوں گے اس سے زیادہ روشنی ہوگی، اس روشنی میں چلتا رہے گا۔ جیسے اندھیرے میں کل رات کو اگر ہم سفر کریں، اندھیرا ہو تو چلنا مشکل ہو جاتا ہے، اگر روشنی ہو لائٹ ہو تو سفر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اہل ایمان کے پاس ان کے نیک اعمال کی روشنی ہوگی۔ تو اس دن کو بھی یاد رکھیں، جیسی دنیا حقیقت ہے اس کی روشنی اندھیرا ہم دیکھتے ہیں، تو اس دن کی روشنی اندھیرا ہی برحق ہے، اور وہاں اعمال کی روشنی ہوگی۔ ینادونہم الم نکم معکم، وہ کفار ان مسلمانوں کو پکاریں گے الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالو کہیں گے بلا کیوں نہیں، ولکنکم اور لیکن تم نے فتنتم تم فتنے میں مبتلا رہے، یہ فتنے میں مبتلا رکھا انفسکم اپنے آپ کو، وتربصتم اور تم انتظار میں رہے، ورتبتم اور تم شک کرتے رہے، وغرتکم الامانی اور تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا امیدوں نے،
حتیٰ جاء امر اللہ، جہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا اللہ کے بارے میں دھوکہ باز نے۔ تو ان سے پھر منافق پکاریں گے، مسلمانوں کہیں گے تم کہاں جا رہے ہو؟ دنیا میں ہم تمہارے ساتھ تھے، مسجد میں ساتھ رہتے تھے، معاشرے میں ساتھ رہتے تھے، بازاروں میں ہم ساتھ ہوتے تھے، تمہارے شہر میں رہتے تھے، یہ تمہارے خاندان کے فرد تھے، اب تم چھوڑ کے ہمیں کہاں جا رہے ہو؟ تو یہاں کیوں اکیلا چھوڑ رہے ہو؟ مسلمان کہیں گے بلا، کیوں نہیں، تم ساتھ تھے لیکن تم دل سے ساتھ نہیں تھے، بظاہر ساتھ تھے دنیا کے مفادات کی وجہ سے۔ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا رکھا، آزمائشوں میں مبتلا رکھا، اور تم انتظار کرتے رہے اور شک کرتے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو آدمی مخلص نہیں ہوتے، منافق ہوتے ہیں، اور جو سچے مسلمان نہیں ہوتے، تو بعض اوقات مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، ساتھ اس لیے رہتے ہیں، اور دونوں ساتھ رہتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ بھی، ان کے مخالفین کے ساتھ بھی، کہ جس کا پلڑا بھاری ہو گیا ہم اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ فی الحال دونوں برابر چل رہے ہیں، تو اس لیے فی الحال کسی سے بگاڑنا مناسب نہیں ہے، خود کو کسی ایک کی طرف ظاہر کرنا درست نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ تو مسلمان اسی کا حوالہ دیں کہ تم نے خود کو آزمائشیں میں مبتلا رکھا، اور تم انتظار کرتے رہے کہ مسلمانوں کو کوئی حادثہ پیش آئے اور انہیں ذلت و رسوائی حاصل ہو، شکست ہو، اور پھر ہم جا کے کافروں سے مل جائیں، اگر انہیں کامیابی حاصل ہوگی تو ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ جو تربصی کیفیت ہے اور یہ شک والی کیفیت ہے، یہ اگر دیکھا جائے تو بہت سے لوگوں کو حاصل ہوتی ہے آج بھی۔ اب دیکھیں آپ، جو آدمی جس طرح نام کے مسلمان ہیں، اب انہیں بہت چیزوں میں شک ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں وہ کبھی اللہ کی ذات پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی وہ رسول کی ذات پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اسلام کی چیز پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اعتراض کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اعتراض پیدا ہوتا ہے دینی معاملات میں، دینی احکام میں بصیرت حاصل نہ ہونے کی وجہ سے۔ ایک مسلمان کو یہ حکم نہیں کہ وہ سرسری مسلمان رہے، بلکہ اس سے حکم یہ ہے کہ وہ آدمی بصیرت حاصل کرے۔ بصیرت کا معنی اعتماد ہے۔ اعتماد کیسے حاصل ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آدمی علم حاصل کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس علم کو یاد کرتا ہے، پھر علم کو یاد کرنے کے بعد آدمی عمل کرتا ہے، پھر عمل کرنے کے بعد جب نتیجہ آتا ہے، رزلٹ آتا ہے، پھر اس سے یقین پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً آپ حضرات نے بار بار سنا، حدیث میں بھی ہے، صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے، مال کم نہیں ہوتا۔ لیکن جب تک کوئی آدمی اس طرح پڑھتا رہے، بولتا رہے باتیں، تو اسے بصیرت حاصل نہیں ہوگی کہ ہاں نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، ہوتا ہوگا ایسے۔ اس کے پاس علم تو ہے لیکن یقین پیدا نہیں ہوا اس کو۔ یقین تب پیدا ہوگا جب صدقہ خیرات کرے گا، پھر اس کے بعد دیکھے گا آج صدقہ میں نے کیا تھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے صدقہ تو کم پیسوں کیا تھا، آج کل میں اللہ نے مجھے زیادہ پیسے دے دیے، واقعی نبی کا ارشاد سچا ہے۔ جب آدمی اس طرح عمل کرتا ہے نا، تو عمل کرنے سے اور گہرے علم سے انسان کو بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ دوسری چیز ہے موازنہ کرنا۔ موازنہ کہ آدمی جب اسلامی تعلیمات کا دوسرے مذاہب کی تعلیمات سے موازنہ کرتا ہے، کمپیریزن کرتا ہے نا جی، تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ واقعی اسلام کی جو تعلیم ہے وہ فطرت کے مطابق ہے، وہ سچی ہے۔ پھر اس سے شکوک و شبہ ختم ہو جاتے ہیں۔ بغیر علم کے اور بغیر عمل کے، بغیر گہرائی کے انسان کو بصیرت حاصل نہیں ہوتی، وہ شک میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور ایسا سادہ مسلمان جو اسے کوئی بھی حکم دیتے ہیں، اسے بتائیں کہ ایسے ہے یہ، کہ ہاں اچھی بات ہے، اس سے خلاف کوئی دلیل دیتے ہیں، بتا رہے ہیں ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، وہ دونوں کو ہی ٹھیک کہہ دے گا، اس سے یقین بصیرت حاصل ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے بصیرت حاصل کرنی چاہیے۔ اور یہ امیدیں رکھتے تھے مسلمانوں کے بارے میں کہ ان کو عذاب حادثہ پیش آئے کوئی، پھر یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، یعنی موت آ گئی یا قیامت آ گئی، اور تمہیں دھوکے باز، یعنی شیطان، تمہیں غرور سے مراد دھوکے باز ہے یہاں شیطان، وہ تمہیں دھوکے میں ڈالتا رہا اللہ کے بارے میں کہ کوئی باتیں نہیں ہیں جی۔ اب آج کل بھی بہت سے لوگ ایسے ہی کہتے ہیں کہ علماء ایمان کی، یقین کی، معرفت کی، عمل کی بات کرتے ہیں نا، تو ان کو اچھی نہیں کہتے ہیں، بس یہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، بس ان کا ایک ذریعہ آمدن ہے، یہ اپنے ایک مشغلہ ہے ان کا، یہ باتیں کرنا، باقی دل سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، سارے لوگ ایسے ہی ہیں۔ تو لوگ اس سے باتیں کرتے رہتے ہیں نا جی، تو حقیقت یہ نہیں ہوتی۔ جو معرفت ہے وہ بھی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ میں نصیب فرمائے، فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، آج تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ کافروں سے، منافقین سے بھی اور کافروں سے فدیہ کوئی تاوان نہیں لے، تاوان لے کے چھوڑ دیا جائے۔ مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، ہِیَ مَوْلَاكُمْ، وہی تمہاری کارساز ہوگی، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، برا ٹھکانہ ہے، اس دن سے کہہ دیا جائے گا۔ دنیا میں جب تک انسان کو موت نہیں آتی، دروازہ کھلا ہے، کتنے ہی گناہ اس کے ہوں، توبہ کر لے، منافقت سے توبہ کر لے، کبیرہ گناہوں سے، صغیرہ گناہوں سے، حق تلفیوں سے معاف ہو جائے گی ہر چیز۔ لیکن
وہ موت آ گئی پھر دروازہ بند ہو جائے گا، اس لیے زندگی کو غنیمت سمجھیں۔ علم یعنی للذین آمنوا، علم کیا نہیں یعنی وقت آیا للذین ان لوگوں کے لیے آمنوا جو ایمان لائے، ان تخشع کہ جھک جائیں یا ڈر جائیں قلوبہم ان کے دل، لذکر اللہ کے ذکر کے سامنے، وما نزل من الحق اور جو اللہ نے حق نازل کیا اس کے سامنے، ولا یکونوا کالذین اور وہ نہ ہوں ان لوگوں کی طرح اوت الکتاب جنہوں کتاب دی گئی من قبل پہلے، فطالا پھر طویل ہو گئی علیہم ان پر الامد مدت، فقست پھر سخت ہو گئے قلوبہم ان کے دل، وکثیر منہم فاسقون ان میں سے بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ پیچھے تذکرہ تھا منافقین کا، لیکن جو لوگ سرسری طور پہ ایمان لے آئے ہیں، ایمان کے تقاضے پورے نہیں کرتے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ آپ تک وقت نہیں آیا کہ اہل ایمان کے دل اللہ کے ذکر اور قرآن کے انسان جھک جائیں اور ڈر جائیں؟ اب تک وقت نہیں آیا، وہ وقت آ جانا چاہیے کہ انسان دین کی باتیں سن کے ان سے متاثر ہو، اثر لے، عمل کرنا شروع کر دے اور ان کی اطاعت کرے۔ وقت آ جانا چاہیے اب تک وہ۔ پھر فرمایا کہ تم ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا اہل کتاب یہودی عیسائیوں کی طرح کہ جب شروع میں ان کے پیغمبر آئے، کتاب نازل ہوئی تو وہ لوگ عمل کرتے رہے، لیکن جیسے جیسے پیغمبر سے زمانہ ان کا دور ہوتا چلا گیا وہ لوگ بے عمل ہوتے چلے گئے، پھر ان کے دل سخت ہو گئے، ان میں سب آج بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نصیحت فرما رہے ہیں کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ اور حقیقت یہ آپ جیسے جیسے زمانہ نبی سے دور ہو رہا ہے اس میں تنزل آ رہا ہے دینی لحاظ سے۔ خطبے میں آپ سنتے ہیں ہر جمعے کو ایک حدیث پڑھی جاتی ہے اکثر، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، حضور نے فرمایا سب سے بہتر زمانہ کہ لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، یعنی صحابہ کرام، پھر اس کے جو بعد تابعین آئیں گے ان کا زمانہ دینی لحاظ سے ذرا کم درجے کا ہوگا، اس میں دینداری کچھ کم ہوگی، پھر اس کے بعد جو تبع تابعین آئے اس میں دینداری کچھ اور کم ہو گئی، پھر جیسے جیسے زمانہ حضور سے دور ہوتا جا رہا ہے ایسے ہی دین اور دین پر عمل کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمل کرنا کوئی ناممکن ہو گیا ہے، بلکہ لوگ توجہ نہیں ہے، ورنہ دین میں ایسی کوئی چیز نہیں سے عمل کرنا ناممکن ہو، سب ممکنات میں سے ہیں۔ یہ آیت بڑی اہم ہے، بار بار اس کو ہم پڑھیں اور خود کو دیکھیں کہ کیا میرا دل قرآن کریم پڑھ کے اللہ کے ذکر سے ڈرتا ہے نہیں ڈرتا، اس سے کوئی اثر لیتا ہے نہیں لیتا۔ اگر نہیں لیتا تو متاثر ہونا چاہیے، متاثر ہوں گے ہم سمجھنے سے، بار بار اسے سمجھیں، سمجھ کے پڑھیں۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اولیاء کرام کی فہرست میں ان کا نام ہے، ان کے اقوال بھی ملتے ہیں کتابوں میں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ یہ پہلے بہت بڑے ڈاکو تھے، عرب کے ڈاکو تھے، ڈاکے ڈالا کرتے تھے، اور اتنے جابر ظالم ڈاکو تھے کہ رات کو لوگ سفر کرتے ہوئے ڈرتے تھے ان کے علاقے کے قریب سے کہ فضیل نہ آ جائے، اگر فضیل آ گیا تو سب کوئی لوٹ کے لے جائے گا، اتنی دہشت تھی، اتنا روب تھا ان کا۔ ایک مرتبہ یہ ڈاکہ ڈالنے کی نیت سے ایک مکان کی چھت پہ چڑھے، وہ کسی اللہ والے گھر تھا، وہ اندر گھر بیٹھے ہوئے یہ آیت پڑھ رہے تھے، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ عربی جانتے تھے، یہ عرب کے رہنے والے تھے، جیسے ہی انہوں نے یہ آیت سنی اور توجہ سنی تو فوراً آیت سمجھ آئی اور دل پہ اثر ہوا، اور انہوں نے فوراً کہا بلا یا رب قدان، اللہ نے فرمایا کہ اب تو وقت نہیں آیا؟ انہوں نے کیوں نہیں، یا اللہ وقت آ گیا۔ وہیں دیوار سے باہر نیچے اترے، اور اترنے کے بعد پھر ڈاکہ زنی سے توبہ کی، اس کے بعد دین سیکھنا شروع کیا، اور اتنا سیکھا کہ جو ڈاکوؤں کے سردار تھے وہ اولیاء کے سردار بن گئے۔ تو اس لیے سمجھنے کا یہ اثر ہے، یہ ہمارے ہاں بڑی غفلت ہے کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ جو لوگ پڑھتے بھی ہیں رمضان میں وہ 10 قرآن ختم کر لیتے ہیں، خواتین ختم کر لیتی ہیں، آج میں نے جی 5 سپارے پڑھ لیے، میں نے 3 سپارے پڑھ لیے، میں نے جی، پڑھنے پہ زور ہے، سمجھنے پہ زور نہیں ہے۔ جب آدمی سمجھے گی نہیں عمل کیسے کرے گا، متاثر نہیں ہوگا اس سے۔ اس لیے سمجھنا بہت ضروری، آدمی کم تلاوت کر لے روزانہ لیکن سمجھ کے تلاوت کرے، اس کا نتیجہ پھر یہ ہے کہ بڑے بڑے ڈاکو بھی توبہ طائب ہو جاتا ہے۔ اب صحابہ کرام کیوں توبہ طائب ہوئے کفریہ زندگی سے؟ انہوں نے قرآن کریم کو سمجھا ہے تو اس نے اثر کی ہے، اس میں تاثیر تو ہے۔ جیسے بھی یہ چیز رکھی ہے ہم اس کو کھائیں گے، یہ معدے میں جائے گی تو اثر کرے گی نا، جب تک باہر رکھی ہے تو اثر نہیں کرے گی۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو بے شک اللہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد۔ قد بینا لکم الآیات، تحقیق ہم نے کھول کر تمہارے سامنے نشانیاں بیان کر دی ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے زمین بنجر ویران پڑی ہوتی ہے اور خشک ہوتی ہے، اللہ بارش برساتے ہیں تو اس میں سے نباتات اور فصلیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہی مثال قرآن کریم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے جو مردہ زمینیں تھیں یہ انسانوں کی شکل میں ان پہ اپنے نبی اور قرآن کریم بھیج کے بارش برسا دی ہے. اب لوگوں کی مرضی ہے کہ وہ اس سے مستفید ہوں یا نہ ہوں. ان المصدقین والمصدقات، بے صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور انہوں نے قرض دیا اللہ کو اچھا قرض، يُضَاعَفُ لَهُ وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بڑھائے گا اور ان کے لیے باعزت اجر ہوگا. جو صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں تو ان کے لیے یہ فضیلت. صدقہ کہتے ہیں اس لیے ہے، صدقہ مانا سچائی کا ثبوت. ہمارا صدقے کا تو بعض لوگ نا بری نظر سے دیکھتے ہیں صدقے کو. حالانکہ صدقہ وہ ہوتا ہے، صدقہ کا معنی ہے کہ اللہ کے نام پہ کسی کو عطیہ دیا جائے، اللہ کے نام پہ، اللہ کی رضا کے لیے، وہ عطیہ ہوتا ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے. بعض لوگ دینے سے انکار کرتے ہیں اس لیے میں نہیں لیتا جی، میں نہیں لیتا. جو مستحق ہے وہ لے سکتا ہے، پر نفلی صدقہ ہے وہ سب لے سکتے ہیں، شرعی لحاظ سے منع نہیں ہے. البتہ اگر آدمی کسی اپنے بزرگ کو، کسی بڑے آدمی کو دے ان کے احترام کی وجہ سے، تو آدمی اس کو ہدیہ کہہ کے دے، یہ ہدیہ ہے میری طرف سے. صدقہ ہدیہ میں یہی فرق ہے. صدقہ وہ ہوتا ہے آدمی کسی کو مستحق غریب سمجھ کے دے، کہ غریب چلو آدمی ہے کچھ دے لو تو تعاون ہو جائے گا اس کا. اور ہدیہ وہ ہوتا ہے جو محبت کی بنیاد پہ ہوتا ہے، عطیہ. صدقہ بری چیز نہیں ہے. تو صدقہ جو آدمی دیتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی ایک طرح تصدیق کر رہا ہوتا ہے، سچا ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ رسول نے جو فرمایا صدقہ خیرات کرنے سے ثواب ملے گا، میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ مجھے ثواب ملے. تو ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ وہ اللہ کو قرض دیتے ہیں، اللہ بڑھا چڑھا کے ان کو اجر دے گا. والذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، یہی لوگ سچے ہیں. اور شہداء عند ربہم، آپ کے رب کے ہاں یہ گواہی دینے والے ہیں. لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ان کا اجر، ان کا نور ہوگا. اور جن لوگوں نے کفر کیا، جھٹلایا ہماری آیات کو، یہ لوگ جہنمی ہیں. تو جو لوگ اللہ رسول پر سچے دل سے ایمان لے کے آتے ہیں یہی لوگ اصل میں سچے ہیں، یہ سچے لوگ ہیں. اور یہ گواہی دے رہے ہیں دین کی سچائی کی، اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کے احکام کی سچائی کی. اور ان کے لیے رب کے پاس ان کا اجر ہوگا اور بڑا نور ہوگا. جو لوگ جھٹلا رہے ہیں تو یہ لوگ جہنمی ہیں. اللہ تعالی ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. اللہ حافظ.